بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ نے مردے سے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالی نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا۔ اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ نوجوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کا نیک بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کو تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 4000 سال۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں قبر میں تھا تو سخت سزا تھی، لیکن جب مجھے کہا گیا قم باذن اللہ تو میں یوں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ اب بتائیے کہ اس وحشت کے دن میں ہمیں اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور انسان کے نیک عملوں کا اس کے سر کے اوپر سایہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ باوجود یہ کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا، پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ پسینے سے ان کی جگہ تر ہو جاتی۔ در حقیقت یہ پسینہ ان کا خون ہی تو ہوتا تھا۔ جب روح اللہ کا یہ حال تھا تو بوقت مرگ ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری وہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی مصاحبت میں آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی اور اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ تنگ و تاریک مقام پر تھے، پھر جب اللہ فراخ کرنا چاہتا ہے تو فراخ کر دیتا ہے۔ احیاء میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کیا اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ سب برباد ہوئے پڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے کفر پر اللہ تعالی کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ آپ نے ندا کی کہ اے بستی والو، تو جواب آیا لبیک اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟
تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی اور ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ آپ نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب ہے؟ تو جواب آئی، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ تو آواز آئی، دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی یعنی مال و دولت آتا تھا تو ہم خوش ہوتے تھے، اور جب دنیا یعنی مال و دولت ہاتھ سے نکل جاتا تو غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ حلال و حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال و حرام نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو آگے سے جواب آیا کہ رات کو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، حاویہ کیا ہے؟ تو آواز آئی، یہ سجین ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ یہ سجین کیا ہے؟ تو جواب آیا، اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کے ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے، اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ تو جواب آیا کہ اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں حاویہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگامیں نہیں، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگامیں نہیں چڑھیں، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ آتا۔ ناظرین، یہ تو اللہ کے نبی تھے، جو موت کی سختی کو یاد کرتے تو ان کا یہ حال ہوتا تھا۔ ہمارا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟